بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی، سوڈان اور جنوبی سوڈان کے بیچ میں متنازع علاقہ ہے جس کا نام ہے ابائے۔ اس میں پاکستانی امن دستے پر حملہ ہوا ہے جس میں سپاہی محمد طارق شہید ہوئے ہیں، یا ISPR کے مطابق پاکستانی دستہ 2 مقامی لوگوں کو اسپتال لے کے جا رہا تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے اور پاکستانی دستے کی مؤثر کارروائی کی وجہ سے جو عسکری پسند تھے سپاہی، وہ پسپاہی پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ پاکستانی UNO میں شامل دستہ ہے جس کی تعداد تقریباً 181 ہے، اہلکار شامل ہیں اس میں۔ ناظرین، آپ کو سوڈان کے موجودہ حالات کا پس منظر بتاتا چلوں۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے سوڈان کو آزاد کیا تو جاتے جاتے دونوں ملکوں نارتھ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ملک تھے، دونوں ملکوں میں الگ الگ قبیلے رہتے تھے، ان کے رسم و رواج بھی الگ الگ تھے، لہٰذا 1956 میں اسی وجہ سے ان دونوں ملک میں سول وار شروع ہو گئی اور آگے جا کر جنگ میں بدل گئی۔ آخرکار یہ 2005 میں جا کر ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں ختم ہوئی اور پھر اس ملک میں ریفرینڈم ہوا جس میں 98% لوگوں نے کہا کہ ہم ساؤتھ سوڈان کے نام سے الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا 2011 میں ان دونوں ممالک کو الگ کر دیا گیا اور ساؤتھ سوڈان کے نام سے ایک الگ ملک بن گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نارتھ سوڈان کے اندر اس ملک میں بہت سے ایسے قبیلے ہیں کہ جو الگ سے ملک مانگ رہے ہیں، وہ نارتھ سوڈان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں ڈرفر کے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ لوگ اپنا الگ ملک چاہتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے ایک فوج بنائی گئی تھی جس کا نام رکھا گیا تھا ریپڈ فورس، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اتنی سٹرونگ ہو گئی تھی کہ وہ ملٹری کے برابر آ گئی تھی اور اب پورے سوڈان کا کنٹرول سنبھالنا چاہتی تھی۔ تو اس کا جو تھی نا یہ ریپڈ فورس، اس کے سربراہ تھا محمد حمدان دگالو، ٹھیک ہے جی۔ اور پورے سوڈان کا جب یہ کنٹرول سنبھالنا چاہتی تھی تو ان کے اور جو فوج تھی، فوج کا جو کمانڈر تھا جنرل عبدالفاتح، ان کے بیچ میں آپس میں کلیش ہونا شروع ہو گئے۔ ریپڈ فورس کا سربراہ جو تھا وہ تھا محمد حمدان دگالو، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں کے بیچ میں جب کلیشز سٹارٹ ہوئے تو ان دونوں نے کیا کیا، ان دونوں نے مل کر 2021 میں عمر البشیر کی 30 سالہ حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اب ان کے بیچ میں عہدے یوں تقسیم ہوئے کہ عبدالفاتح جو تھا، جو ملٹری کا تھا سربراہ، اس کو ملک کا حکمران بنا دیا گیا، اور جو دگالو تھا ریپڈ فورس کا سربراہ، اس کو اس کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ تو معاملات اس طرح چلتے رہے، لیکن دسمبر 2021 میں دگالو کو ترقی دے کر الفتح کے برابر عہدہ دے دیا، تو یہاں سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے ایک نیام کے اندر 2 تلواریں تو رہ نہیں سکتی، نہ ہی ایک ملک کے 2 حکمران ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ پھر عبدالفاتح کی جو فوج تھی، عبدالفاتح جو تھا، اس نے کہا کہ ریپڈ فورس کو بھی ملٹری میں ضم کر دیا جائے، لیکن جو دگالو تھا اس نے اس کی مخالفت کی، جس کے بیچ میں ان کے اندر آپس میں کلیش سٹارٹ ہوا، تنازع سٹارٹ ہوا اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر ان دونوں لوگوں کی آپس کے کلیش کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے، تو اور عوام اس میں اتنی پسی ہے کہ سینکڑوں لوگ اس میں جان کی بازی ہار گئے، اور اب یہ نہیں پتا کہ اس ملک کا اصل حکمران کون ہے، کیونکہ ان دونوں کو نہ تو سیاست آتی ہے نہ سیاستدان ہے۔ ان کے یہ سارا جو کر رہے ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی درجے کے کرپٹ جنرل ہیں، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، اقوام متحدہ تک اور تمام بڑے بڑے عہدیداروں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ کرپٹ جنرل ہیں، اور یہ اپنے اثاثے اور پیسہ بچانے کی خاطر یہ عوام کی بلی چڑھا رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جی دونوں فوجوں کے جو سپاہی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ وہ سپاہی کوئی عام اور باہر کے بندے تو نہیں ہیں، وہ سوڈانی مسلمان ہی ہیں، اس جن کی جنگ میں وہ آپس میں مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں جنرل اول درجے کے کرپٹ ہیں، اور جیسے کہ یوکرین کے معاملے کے اوپر تو سارے ملکوں کو ہوش آ گیا تھا، تو یہ سوڈان کے معاملے پہ عالمی میڈیا یا اقوام متحدہ کیوں نہیں کوئی اس طرح کا لے رہی کہ انیشیٹو کہ اس کی جنگ کو روکا جائے، لوگوں کے حالات کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ یہ مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ UNO نے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دستے تو ضرور بھیجے ہیں مسلم ممالک کے،
کہ وہاں کے لوگوں کی مدد کریں، لیکن جنگ کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ؟ جنگ کو روکنے کے لیے کوئی خاص عمل نہیں کر رہے یہ۔ تو اسی وجہ سے ابھی پاکستان کا جو دستہ گیا ہوا تھا یہ بھی اسی کے اوپر، تو ابھی اسی سلسلے میں یہ پاکستانی دستے کے اوپر حملہ ہوا جس میں ایک فوجی شہید ہوا، 4 زخمی ہوئے۔ اب یہ علاقہ جو ہے ابائے علاقہ، اس کا نام ہے ابائے، تو اس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں کہ یہ نارتھ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان دونوں ممالک کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے، تو دونوں اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے اب جو جھڑپیں ہو رہی ہیں وہ اسی علاقے کی خاطر ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے حالات دوبارہ سے کشیدہ ہوئے ہیں۔